اسی وجہ سے سترے سے رکھنے کے بعد اگر بیچ میں سے کوئی گزرنے کی کوشش کر رہا ہے نمازی اور سترے کے بیچ میں سے، تو اس کو سختی سے روکنے کا حکم ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ باب یرد المسلم من مر بین یدیہ، کہ جو کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے اس کو چاہیے نمازی کو کہ اس کو روک دے۔ ورد ابن عمر فی التشہدی، اور ابن عمر نے تو اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی اٹھ کر کے روکا، وفی الکعبۃ، اور کعبے میں بھی روکا، وقال ان ابا الا ان یقاتلہ فقاتلہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر بغیر لڑے نہ مانے تو اس سے لڑے اور اس کو گزرنے نہ دے۔ نصرت الباری میں اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس اثر کو ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق وغیرہ نے موصولاً بیان کیا اور فرمایا گزرنے والے عمرو بن دینار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کعبے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر حدیث جو امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے کہ ابو صالح کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن کسی چیز کی طرف جسے وہ لوگوں کے لیے سترہ بنائے ہوئے تھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ستون کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ابو معید کے بیٹوں میں سے کوئی نوجوان آیا اور ان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر دھکا مار کر اسے روکا۔ وہ نوجوان، اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو پھر سامنے سے گزرنے لگا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ زور سے اس کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کو شکایت ہوئی حضرت ابو سعید خدری سے، وہ اپنی یہ شکایت لے کر اس وقت کے جو امیر تھے مدینے کے مروان بن حکم، ان کے پاس پہنچا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ تو مروان نے کہا ابو سعید، یہ آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا جھگڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف جسے وہ سترہ بنائے لوگوں سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرنے سے کسی کو بھی روکے، اگر نہ مانے تو اس سے لڑے، یعنی سختی سے اس کو روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس سے وہ کروا رہا ہے، اس کو سختی سے روکنا چاہیے۔ امام مسلم نے بھی اس پر یہی باب باندھا ہے۔ صحیح بخاری میں 509 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 505 نمبر حدیث۔ پھر ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی لائے امام مسلم اس کے بعد، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو سترے کے بغیر نماز نہ پڑھے اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے، اگر وہ انکار کرے یعنی گزرنے پر مصر ہو تو اس سے لڑیں، اگر کیونکہ وہ شیطان ہے۔ 506 نمبر حدیث صحیح مسلم کی۔ موطا امام مالک میں باب التشدید فی ان یمر احد بین یدی مصلی، نمازی پر لازم ہے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو سختی سے روکے، یہ باب باندھا امام مالک نے۔ اور پھر وہی روایتیں لائے سب۔ امام ابو داؤد جو ہے وہ بھی کئی روایتیں لائے ہیں اسی تعلق سے، یہی باب باندھ کر کے کہ نمازی کو حکم ہے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو سختی سے روکے۔ اور پھر ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری کی وہی لائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من استطاع منکم الا یحول بینہ وبین القبلۃ احد فلیفعل، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اور قبلے کے درمیان سے جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ نہ گزرنے دے تو اسے چاہیے کہ ایسا ضرور کرے، کہ کسی کو بھی اپنے اور قبلے کے درمیان سے گزرنے نہ دے۔ امام نسائی نے التشدید فی المرور بین یدی المصلی و بین السترۃ کے الفاظ سے باب باندھا ہے کہ سترہ اور نمازی کے آگے سے گزرنے اور نکلنے کی سختی اور اس سے سختی سے روکنا۔ کئی روایتیں امام ابن خزیمہ بھی جو ہے اس پر کئی حدیثیں لائے ہیں اور اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا بھی ہے اپنے بابوں کے ذریعے سے۔ امام ابن خزیمہ پہلا باب باندھتے ہیں باب امر المصلی بالدرء عن نفسه المار بین یدی و اباحت قتاله بالید ان ابا المار لامتناع من المرور بذکر خبر مجمل غیر مفسر۔
کہ نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکنے اور دور کرنے کا حکم، اور اگر گزرنے والا روکنے سے بھی نہ رکے تو اسے ہاتھ سے مارنے اور دھکیلنے کا جواز پر مجمل غیر مفسر حدیث کا بیان۔ پھر دوسرا باب باندھا کہ باب ذکر الخبر المفسر للفظ الجملۃ مجملۃ التي ذکرتها والبیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما امر المصلی الى سترة بمنع المار بين يديه واباح له مقاتلته اذا صلى الى سترة لا اذا صلى الى غیر سترة، کہ اس بات کی تفصیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اس کے آگے سے گزرنے والے کو روکنے کے لیے سترہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور اسے گزرنے والے سے لڑنے کی اس وقت اجازت دی ہے جبکہ وہ سترے کی طرف نماز ادا کر رہا ہو، اور اگر وہ سترے کی طرف نماز ادا نہیں کرنا تو پھر اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابن خزیمہ ایک اور باب باندھتے ہیں، مجمل حدیث کی تفسیر بتانے والی حدیث کا ذکر، اس بات کی وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اس کی نماز کے آگے سے گزرنے والے سے لڑنے کا 2 بار گزرنے سے روکنے کے بعد حکم دیا ہے، نہ کہ شروع میں ہی جب گزرنے والا اس کے آگے سے گزرنے لگے، یعنی شروع میں ہی فوراً لڑنا شروع نہ کر دے، پہلے اس کو روکے، 2 بار روکے، پھر بھی نہ روکے تب اس سے لڑے۔ پھر ایک اور چوتھا باب باندھا امام ابن خزیمہ نے کہ باب اباحۃ منع المصلی من اراد المرور بین یدیہ بالدفع من النحر فی الابتداء، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو شروع میں سینے سے دھکیل کر روکنے کا جواز۔ اس کے بعد پھر 5واں باب باندھا کہ اس بات کے ذکر کی دلیل کا باب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ وہ شیطان ہے، تو اس سے مراد جو ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہے، نہ کہ خود گزرنے والا انسان شیطان بن گیا۔ اگرچہ شیطان کا اطلاق نافرمان انسانوں پر بھی وارد ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان اور جن شیاطین ایک دوسرے کو جھوٹی بات اور دھوکے بازیوں کا اشارہ کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو انہوں نے باب باندھا ہے اور بہت سارے آثار بھی لائے ہیں صحابہ کے کہ من کان یکرہ ان یمر الرجل بین یدی الرجل وهو یصلی، اس میں جو ہے یہی حدیثیں بھی لائے ہیں جو اوپر گزری ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے آثار بھی لائے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے عامل کہتے ہیں ومر رجل بین یدی وهو یصلی فجذبه حتى كاد يخرق ثيابه فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يدي، کہ ان کے سامنے سے نماز کے سامنے سے کوئی گزر رہا تھا تو انہوں نے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھٹنے والے تھے، اس طرح زور سے کپڑے پکڑ کر کھینچا۔ پھر نماز کے بعد کہا کہ ران ٹوٹنے کو ترجیح دے گا اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن گزرے گا نہیں اگر گناہ معلوم ہو جائے تو۔ پھر ابن سیرین کی حدیث لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ روکنے پر اگر نہیں رکے تو اس کو زور سے دھکا دے دو، اور ایک روایت لایا کہ خود حضرت ابو سعید خدری نے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئے، اور کہا کہ اگر اس کا بال میرے ہاتھ میں آ جاتا تو اس کے بال پکڑ لیتا، یعنی سختی برتی اس معاملے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لائے اس کے بعد کہ من استطاع منکم ان یمر بین یدیہ وهو یصلی فلیفعل فان المار بین یدی المصلی انقص من الممر علیہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2915 حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جو طاقت رکھتا ہے اس چیز کی کہ کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے تو وہ اس کو ہر حالت میں نہ گزرنے دے، ایسا ہی کرے، اس کو روک دے۔ کیوں؟ کیونکہ گزرنے والا اس نمازی سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ نمازی کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن وہ جو اتنا بڑا گنہگار ہو جائے گا کہ وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے گزرنے والا، اس کو روک دے، اس گناہ سے اسے اس گناہ سے بچا لے۔ پھر دوسری روایت لائیں ابی بشیر انصاری کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم ذات یوم فمرت امرأة بالبطحاء فاشار الیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تأخری فرجعت حتی صلی ثم مرت۔ مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے بطحا کے مقام پر، سامنے سے ایک عورت گزرنے لگی،
اللہ کے رسول نے اشارے سے اس کو روک دیا کہ رک جا، تو وہ واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے تب وہ پھر گزر کے چلی گئی، یعنی نماز کی حالت میں ہی اللہ کے رسول نے اشارے سے اس عورت کو روک دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ عمر بن دینار کہتے ہیں میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہ اٹھے اور میرے سینے پر انہوں نے دھکا دیا زور سے مار کے۔ اسی طرح ایک اور روایت لائے ہیں عبد الرحمن بن اسود ابراہیم نخعی کو میں نے بڑا سخت پایا اس معاملے میں، ان سے زیادہ شدت برتتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا کہ ہاں بھی کسی کو سامنے سے گزرنے نہیں دیتے تھے بالکل بھی۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت سارے آثار لائے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول بھی اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ سب جو ہے سختی سے روکا کرتے تھے نماز کے آگے سے گزرنے سے۔